احمد صلی اللہ وسلم علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید انا ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، ربیع الاول کا مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ربیع الاول کے مقدس مہینے کو اگر تاریخی حوالہ جات سے دیکھا جائے تو بہت ہی زیادہ تاریخی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک اس دنیا میں تشریف آوری ربیع الاول کے مقدس مہینہ میں ہوئی۔ رسول اکرم شفیع اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت 8، 9، 10، 11، 12 علی الاختلاف انہی تاریخوں میں ربیع الاول کے مقدس مہینہ میں ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری دنیا کے لیے، بالخصوص مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کا باعث، ایک مسرت کا باعث ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں رحمت بن کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے نکال کر جنت میں لے جانے کے لیے آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جب تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہی سے اس دنیا کا کایا پلٹ گیا اور دنیا میں انقلابات آنے شروع ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت و سعادت ہوئی، ایک صحابیہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت میں وہاں موجود تھی۔ جب رسول اکرم شفیع اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو پورا گھرانہ نور سے بھر گیا، پورا گھرانہ روشن ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہی سے دنیا میں انقلابات آنے شروع ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے ربیع الاول کے مقدس مہینہ میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وقت ہی اس دنیا میں انقلابات آنے شروع ہو گئے۔ کیسر و کسریٰ کے جو محل تھے ان میں زلزلہ آ گیا اور ان میں دراڑیں پڑ گئی۔ کہتے ہیں کہ ان کے 14 کنکر گر گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت کے دن میں۔ دریائے ساوا جو کئی صدیوں سے چل رہا تھا، جب رسول اکرم شفیع اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی تو دریائے ساوا خشک ہو گیا۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اللہ تعالیٰ نے پورے عالم انسانیت کو دکھانا تھا کہ یہ کوئی عام بچہ پیدا نہیں ہوا، بلکہ یہ وہ انسان پیدا ہوئے ہیں جس کے لیے میں نے اس کائنات کو بنایا۔ معزز سامعین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ دنیا گمراہی کی آخری کنارے پر کھڑی تھی، اور خاص طور پر عرب کے لوگ جہالت کی انتہا پر تھے۔ بات بات پہ لڑائی، قوم پرستی پر لڑائی، حسب و نسب کے لیے لڑائی، اور اسی طرح میرے دوستو عرب میں جہالت کی انتہا تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں شروع ہوتی تھی، قتل و غارت گری ہوتی تھی، اور یہ چھوٹی چھوٹی لڑائیاں صدیوں تک چلتے تھے۔ ایک واقعہ کتابوں میں مذکور ہے، ایک شخص کا اونٹ کسی کے کھیت میں چلا گیا تو اس نے اٹھا کر اس اونٹ کو قتل کر ڈالا۔ جب اس کے مالک کو پتہ چلا تو اس نے جا کے اس قتل کرنے والے کو، جس نے اونٹ قتل کیا تھا، اس کھیت والے کو قتل کر ڈالا، اور وہاں سے لڑائی شروع ہو گئی۔ تقریباً 100 سال تک یہ لڑائی جاری رہی، اور اس طرح کے واقعات عربوں کے ہاں جہالت کی انتہا، وہ بت پرستی کی انتہا۔ خانہ کعبہ میں 300 بت رکھے ہوئے تھے، سب نے اپنے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت اللہ تعالیٰ نے عرب میں کی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان خون خوار درندوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔